آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. صدر مجلس ناظمین اجلاس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام دور اور پاس میں بیٹھے ہوئے پیارے پیارے سامعین اللہ رب العالمین کے شکر احسان کی بات کہ حضرت الشیخ عزت معاف مبارک بشر حفظہ اللہ کا بہت محمود و مشہور کہ آج ہم آپ کے سامنے جو کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے بولنے کی جسارت کر رہا ہوں اور آپ حضرات کا بھی بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے دین کی باتیں سماعت فرما رہی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ العالمین جتنے بھی سننے والے ہیں سنانے والے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما اور ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی وقت کم ہے مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے کامیاب ہوگی یہ ایک بڑا سوال ہے. ہر انسان سوچتا ہے غور کرتا ہے کہ ہماری زندگی کامیاب زندگی بن جائے اور اس کے لیے نہ جانے ہم دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کرتے ہیں. لیکن آج ہم اور آپ صرف دنیا کے خوبے ہیں اور دنیا کے بنانے میں ہم اور آپ دنوں رات کو ایک کر رہے ہیں. لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جو قبر کی زندگی ہے جہاں پر آپ کو رہنا ہے اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے. یا تو جہنم میں ہم اور آپ جائیں گے یا تو جنت میں جائیں گے. ان زندگی کے لیے ہم اور آپ کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری دنیا سدھر جائے دنیا بن جائے. حضرات گرامی آپ دنیا کو بنانے کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنبھالنے کے لیے ہم کو اور آپ کو ضرور اس بات کی ہے کہ آپ کو سیدھے راستے پہ آنا ہوگا گناہوں سے بچنا ہوگا آپ کو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا اور صراط مستقیم پہ گامزن ہو کرنا ہوگا. حضرات گرامی آئیے ہم اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچیں گناہ سے کس طرح سے ہم بچنے کی کوشش کریں. اس سے قبل ہم کو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں گناہ کس چیز کا نام ہے اور پھر ہم گناہ سے بچیں گے اور اس کے بعد ہم نیکی کس طرح سے نہیں کریں گے. اللہ اللہ آئیے ایک حدیث آپ کے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم. اللہ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم انل بر والاثم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کس کو کہتے ہیں، نیکی کس چیز کا نام ہے، والاثم اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ آج ہم آپ یہی تو کریں، اے لوگوں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، نیکیوں کو بتانے کی کوشش کرو اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے انل بر والاثم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، نواز ابن سمعان، لیکن پیارے پیارے سامعین ہماری زبان سے، آپ کی زبان سے کس عالم سے یہ سوال نہیں کر پاتے ہیں؟ آئے مولوی صاحب، عالم صاحب، خطیب صاحب، آپ یہ بتائیے دین کے مسئلے پوچھتے نہیں کیونکہ اگر ہم پوچھیں گے تو یہی کہیں گے ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ نانا میرے بھائیوں، نماز پوچھتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کس چیز کا نام ہے تاکہ میں نیکی کو کروں اور برائی کس چیز کو کروں، برائی کس چیز کو کہتے ہیں تاکہ اس برائی سے بچوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تعریف کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال البر حسن الخلق، اے نواز بن سمعان، نواز بن سمعان سنو سنو، اے سوال کرنے والوں سنو سنو، تم نے تو سوال کیا نیکی کی چیز کو کہتے ہیں؟ نیکی سنو، نیکی یہ کہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ تمہارے ساتھ تم اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آؤ گے یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گاؤں کے اندر، محلے کے اندر آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، آج اخلاق نام کی چیز نہیں ہے، آج بھائی بھائی کے اندر اختلاف ہے، آج پڑوسی پڑوسی میں نہیں بن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اخلاق یہ حسن اخلاق بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور آج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نواز بن سمعان سنو سنو، اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ مختصر سی تعریف کر دی۔ اے پیارے پیارے سامعین، اس تاریخ کو آپ اپنے کانوں میں بٹھا لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اپنے دل کے اندر اس کو سما کر کے رکھ لیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے نواز بن سمعان، ہم نے تو نیکی بتلا دی کہ نیکی کیا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے، ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ معاشرے سے اخلاق نام کی چیز نہیں ہے، اخلاق کے اندر گراوٹ ہی گراوٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے لوگوں سنو سنو، نواز بن سمعان سنو سنو، گناہ چیز کو کہتے ہیں کوئی چیز تم کر رہے ہو اور تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، تو کوئی کام تم کرنے جا رہے ہو، تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے تو میں کام کرنے جا رہا ہوں، دوسرا تو نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی اور آدمی تو نہیں دیکھ رہا ہے، جب تمہارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، جب تم یہ سوچنے لگو، جب یہ تمہارے دل کے اندر تمہارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو ہوگے جو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ کھٹک پیدا ہو جائے، سمجھ جانا کہ یہی گناہ ہے۔ مختصر سی تعریف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج گناہ سے بچ نہیں پا رہے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کہیں آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو بھیجا ہے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے تو بارش ہو گیا ہے، زمین کے اندر بھی اللہ کا ٹیوب سے پانی نہیں نکل رہا ہے، پریشان حال ہے ایک ایک بوند کے لیے۔ اللہ اکبر، آپ جہاں بھی دیکھیں، نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، ہمارے گاؤں کے اندر بھی نہیں نکل رہا ہے پینے کے لیے پانی۔ اللہ اکبر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کیا ہے یہ ایک عذاب ہے۔ سوچتے ہیں مولانا صاحب کیوں نہیں دیوگھر کے اندر نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا، کیوں نہیں ہم گاؤں کے اندر نماز استسقاء کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ آسمان سے بارش کو تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے، زمین کے اندر سے پانی نہیں ہو رہا ہے، انسان پریشان ہے، نماز استسقاء کا اہتمام کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر نماز استسقاء کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک کے اندر، ٹویٹر کے اندر، یوٹیوب پر اسے دکھلایا جا رہا ہے، ریاکاری کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کعبے کی قسم
رجوع کر لیں اور اپنے گناہوں سے پاک صاف کر لیں اور کہیں پاک پروردگار عالم ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں۔ اللہ تو اتنا ہم سے غضب نازل کیا کہ تو نے آسمان سے بارش ہو رہا ہے، زمین کے اندر بھی پانی نہیں ہو رہا ہے، زمین کے اندر سے پانی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اتنے گناہگار ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، الہی تو ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ سنت دکھلاوے کے لیے نماز استسقا چلے گئے، پڑھنے لگے، لیکن نیت وہی ہے، گناہ پہ گناہ کر ہی رہے ہیں اور کہتے ہیں نماز استسقا کے اہتمام کرو۔ نماز استسقا سے پہلے ہم اور آپ کو یہ کرنا ہوگا، توبہ استغفار کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین سے مل رہنا ہوگا، اللہ رب العالمین سے معافی اور تلافی کرنی ہوگی، اللہ سے پچھوانا ہوگا۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم خطاکار ضرور ہیں، اللہ اتنے گناہ کر چکے ہیں، اتنے پاپ کر چکے ہیں کہ آسمان سے پورے بارش روک ہو جائے لیکن زمین کے اندر بھی بارش نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں اٹھو، توبہ استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام میرے بھائیوں فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں توبہ استغفار کرو، اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین سے گر گراؤ، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ گزاری کرو، گریہ گزاری کر کے معافی طلبی کر کے اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک کر کے میرے بھائیوں تب جا کر استسقا کی نماز کا اہتمام کرو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برسائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگوں توبہ استغفار کیا کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرو، توبہ استغفار کرو گے معافی مانگو گے کیا ہوگا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرسل السماء، آسمان سے موسلادھار بارش فرمائے گا۔ اللہ اللہ برابر پیارے پیارے سامعین، آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ پانی زمین سے اگر 100 فیٹ نہیں آ رہا تو 200 فیٹ لگا دیے، 200 فیٹ لگا دیے، 300 فیٹ میرے بھائیوں کب تک؟ لیکن ہم یہ احساس نہیں کر پا رہے کہ پانی کیوں نہیں آ رہا ہے، زمین سے پانی کیوں نہیں نکل رہا ہے، آسمان سے بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے اندر محاسبہ نہیں کر پا رہے، ہم اپنے اندر محاسبہ نہیں کر رہے کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں آج ہمارے گھروں کے اندر، آج ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے قصبوں ہمارے محلے کے اندر کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے قوم کے اندر ہمارے گھر کے اندر نہ پائی جا رہی ہو؟ زناکاری ہماری قوم کے اندر، شراب نوشی ہمارے محلے کے اندر، جوانی ہمارے خاندان کے اندر کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے قوم اور ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں ہے؟ میرے پیارے پیارے سامعین، آج آپ تاریخ اٹھا کر آپ ہسٹری کو دیکھیں، آپ نظر کو دوڑائیں، میرے بھائی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر نوبت کو یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کی قسم ایسے ہی سننے میں آتا ہے آپ اپنی سگی بیٹی سے زنا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں سسروں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ یہ نوبت جب آ گئی ہے تو بتاؤ آسمان سے بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برسائے گا، زمین سے پانی کیسے ابلے گا؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو۔ حضرت میں کپریٹر کہاں ہے جہاں پہ بھی ہے میں کی آواز صحیح کرتا۔ پیارے پیارے سامعین، آؤ میں بتا کر چلو، آؤ آپ توبہ استغفار کرو گے، توبہ استغفار کرو گے، اس کے بعد استسقا کے اہتمام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش ضرور فرمائے گا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب توابین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، بنی اسرائیل کے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پانی کی شدت ہے، گرمی سے مارے جا رہے ہیں، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں آسمان سے بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے، اپنی ضروریت کو لے کر کے لگ بھگ 70
کو لے کر کے میدان میں پہنچتے میرے بھائیوں اس میں سے جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں مرد بھی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اے العالمین 70,000 کی جماعت لے کر کے 70,000 کی جماعت لے کر کے آپ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اللہ تو آسمان سے بارش نازل فرما ہم پریشان ہیں ہم پانی کے لیے بھی بلا رہے ہیں میرے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہے ہیں 70,000 کی جماعت اس میدان میں پہنچے ہوئے سارے کے سارے لوگ ہیں آسمان سے آواز آتی ہے ندا آتی ہے وہی ہوئے اے موسیٰ 70,000 کی جماعت لے کر کے تم میدان میں تو آ چکے ہو گڑ گڑا رہے ہو فریاد کر رہے ہو آنسو بہا رہے ہو لیکن موسیٰ سنو 70,000 مجمع میں ایک ایسا بھی انسان ہے ایک ایسا بھی آدمی ہے گھر سے آیا ہے پانی مانگنے کے لیے ابھی تک ان کے دل سے ہی پیسے ہی کٹھور ہے ابھی تک انہوں نے صدقے سے توبہ نہیں کیا ہے توبہ استغفار نہیں کیا ہے 40 سال تک ہم سے لڑتا رہا ہم سے گناہ ہم سے لڑتا رہا جھگڑا کرتا رہا بغاوت کرتا رہا آئے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم سے اس مجمع سے اس میدان سے انسان کو نکال دے جب تم اس مجمع سے اس انسان کو نکال دو گے تب میں آسمان سے بارش برسا ہوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے کلام تاریخ کر اللہ 70,000 کا مجمع ہے اللہ اس جمعے کبیر میں میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی میں کیسے ان کو کہوں اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ آواز کرانا تیرا کام اور پہنچانا آواز کو پہنچانا میرا کام آواز تو لگاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ چڑھتے اور آواز دیتے ہیں اے لوگوں پانی سے خوبی ملا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو روک لیا ہے ہم لوگ اس میدان میں آئے ہوئے ہیں پانی مانگنے کے لیے رحمت کے نزول کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس مجمع میں ایک ایسا انسان ہے اس انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پانی کو روک لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی اے موسیٰ اس قوم سے اس جماعت سے اس انسان کو نکال دو جب تک کوئی انسان نکلے گا نہیں وہ پاپی نکلے گا نہیں اللہ تب تک آسمان سے بارش کا برسا نزول نہیں ہوگا اے انسان جو اللہ رب العالمین سے لڑتا رہا اللہ رب العالمین سے جھگڑتا رہا اللہ رب العالمین سے بغاوت کرتا رہا اس میدان سے اس مجمع سے اللہ اس مجلس سے نکل جا ورنہ تیری وجہ سے تیری وجہ سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دے گا بارش کا نزول نہیں ہوگا اللہ اس پاپی کے کان میں یہ آواز پہنچ گئی ہے اللہ وہ انسان سوچتا ہے اگر کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار آواز لگا رہے نکلو نکل جاؤ اگر تم نکلو گے اس 70,000 کا مجمع تمہاری وجہ سے مر جائیں گے پانی کی شدت سے پریشان ہے اللہ وہ انسان سوچتا ہے کیا کروں اگر نکلوں گا تو بنی اسرائیل مجھے مار ڈالے گی اور اگر نہیں نکلوں گا تو آسمان سے بارش نہیں ہوگی اللہ کیا کروں میرے بھائیوں وہ انسان اللہ سائڈ والے کو پتا نہیں وہی سے توبہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین کو یاد رکھ رہا ہے اے العالمین 40 سال تک میرے گناہوں کو چھپا کر کے رکھا اللہ آج میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں اس میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام آواز لگا رہا ہے کہ انسان چپ گئے علیم بذات الصدور اللہ دلوں کو تو جانتا ہے اللہ رب العالمین یہ انسان چپ کے سائڈ والے کو پتا نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں توبہ استغفار کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے استغفار ان کی توبہ کو قبول لیتا ہے آسمان سے بارش نزول ہونے لگتا ہے آسمان سے ابھی مجمع کے اندر ہی ہے میرے بھائیوں آسمان سے بارش ہونے لگتی ہے آسمان سے بارش ہو رہی ہے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز لگا رہے اس مجمع سے کوئی نہیں نکل رہا ہے آسمان سے بارش ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تو نے تو کہا تھا جب تک وہ پاپی نکلے گا نہیں تب تک میں پانی کو نہیں برساؤں گا پاپی تو نکلا نہیں وہ گناہگار 40 سال کو گناہگار کو نکلا نہیں اور تو نے آسمان سے پانی برسا دیا اللہ وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ سنو جس پاپی کی وجہ سے جس گناہگار کی وجہ سے جس قضاکار کی وجہ سے میں نے پانی کو روک دیا تھا بارش کو روک
पापी ने इस तरह से तौबा किया, तौबा इस्तिग़फ़ार किया, उसी की वजह से आसमान से मैं बारिश बरसा रहा हूँ। हज़रत मूसा कहते हैं अल्लाह आदमी का मुझे चेहरा दिखा दे ताकि मैं देख लूं किस तरह से उन्होंने तौबा किया, किस तरह से उन्होंने गिरफ्तारी की, किस तरह से उन्होंने अल्लाह को याद किया, गिड़गिड़ाया। अल्लाह फरमाता है मूसा 40 साल तक इन्होंने नाफरमानी की, मैं छिपा करके रखा और आज मैं ऐसे जाहिर कर दूं। और मेरे भाइयों अब बारिश नहीं हो रही है क्यों? इस वजह से हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं और हम रियाकारी कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं मेरे भाइयों, और दिल हमारा साफ नहीं है, हम तो करते हैं। वक्त रहिए अपने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हम तमाम मुसलमानों को किताब अल्लाह सुन्नत रसूल